حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اشرف مجالس کے پانچویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے زندگی میں اخلاق کا کردار. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی نثار مبارکہ کو سرنامۂ سخن قرار دیا ہے. اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا. ہم نے ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کو ہم نے محترم بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم نے ہی انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا کا سفر کرے اور خشکی کا سفر کرے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے انسان کو اپنی ہر مخلوق سے افضل بنایا. لیکن قرآن نے افضلیت کا معیار بھی بتایا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو جتنا پاک ہوگا اتنا ہی بلند و بالا ہوگا. کردار کی پاکیزگی کو قرآن مجید نے افضلیت کا معیار بتایا ہے اور انسان کو اچھے اور برے دونوں راستوں کی طرف ہدایت کر دیا ہے اور خود انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے چاہے تو کمال کے راستے کو اختیار کر لے اور وہ چاہتا ہے تو پستی کے راستے کو اختیار کرے. پر یہ کام انسان کے اختیار میں دیا اور اسی اختیار کی بنیاد پر انسان صاحب کمال ہے. انہیں کمال کے راستوں میں سے ایک راستہ جسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان اپنے اختیار سے اپنے اندر بدلاؤ لے کر آتا ہے اور اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی کرتا ہے تو اللہ اسے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے اور اللہ اس کے خطاؤں کو مٹا کر کے اس کی جگہ کے اوپر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. پہلی صفت تو حدیث میں عرض کیا کہ اگر کسی انسان کے یہاں 4 باتیں پائی گئیں تو اللہ اس کی کوتاہیوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اس کے نام اعمال سے. اور صرف مٹائے گا ہی نہیں، اس کی جگہ کے اوپر نیکیاں لکھ دے گا. سب سے پہلی بات کا عرض کیا
اس میں سے پہلی چیز تھی الصدق، انسان زبان کا سچا ہو، کردار کا سچا ہو، نیت کا سچا ہو، خدا کے دین کے ساتھ سچا ہو، وفا میں سچا ہو، اور زندگی کے ہر میدان میں اگر انسان سچا ہے تو اس حدیث نے کہا کہ اگر تم سچائی کا دامن تھامے رہو گے اور زندگی میں کوتاہیاں ہیں تو ہم تمہاری کوتاہیوں کو مٹا کر کے اس کی جگہ کے اوپر اچھائیاں لکھ دیں گے۔ یہ کل کی بات تھی، لیکن 3 اور اہم باتوں کی طرف اس حدیث نے اشارہ کیا، اور ساری صفات انسان کی اخلاقی صفات ہے۔ دوسری چیز جو انسان کی روح کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے اور سبب بنتی ہے کہ انسان کے نام اعمال سے اس کے گناہ مٹ جائیں اور اس کی جگہ کے اوپر اچھائیاں لکھی جائیں، وہ دوسری چیز اس کا نام ہے الحیا، حیا۔ لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے ہم اپنے اردو میں شرم سے تعبیر کرتے اور شرم کی بات لے آتے، اسی کو عربی میں حیا کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حیا کے بارے میں آپ غور کریے گا تو حدیث کہتی الحیاء نور، حیا نور کا نام ہے۔ اگر انسان صاحب حیا ہے تو حیا انسان کو نورانی بناتی ہے۔ پر کس سے حیا ہونا چاہیے؟ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، حیا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کیسی ہے حیا؟ حیا اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ ایک انسان پڑھنے سے حیا کر رہا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ میں جا کے پڑھوں، یہ حیا کیسی ہے؟ ایک انسان کو حیا آتی ہے کام کرنے سے، میں کام نہیں کروں گا مجھے شرم آتی ہے، یہ کیسی حیا؟ ایک انسان کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے باپ کا احترام میں کروں، یہ کیسی حیا ہے؟ یہ بھی حیا اچھی نہیں ہے۔ ایک انسان کو اپنے استاد کی تعظیم اور احترام کرنے میں حیا آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر حیا اچھی نہیں ہے، کچھ حیا اچھی ہے اور کچھ جگہ کے اوپر انسان کو حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث نے کہا، بہت توجہ کریے گا، حدیث نے کہا کہ الحیاء حیاءان، یہ جو شرم و حیا ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حیاء عقل، دوسری حیاء حمق۔ ایک عقل مندانہ حیا ہے، عاقلانہ حیا ہے، اور ایک احمقانہ حیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عاقلانہ اگر حیا ہے، حیاء عقل فہو علم، یہ انسان کے عالم ہونے کی دلیل ہے، لیکن ایک احمقانہ حیا ہے، یہ انسان کے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ پر اس کا اتنی بات واضح ہوئی کہ حیا بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حیا اچھی ہے اور ایک حیا بری حیا ہے۔ ہمارے یہاں جو اختیار کرنے کو بات کہا گیا ہے وہ اچھی حیا کو اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے، جسے حدیث نے کہا حیاء عقل، عاقلانہ حیا۔ عاقلانہ ہی حیا اگر کسی کے یہاں پائی گئی تو اس کو علم کہا گیا، اور جاہلانہ حیا، احمقانہ حیا کو جہالت سے تعبیر کیا گیا۔ اب جب اتنی بات کہی آپ کے خدمت میں کہ 2 طرح کی حیا ہے، یا عاقلانہ حیا یا جاہلانہ حیا، تو عاقلانہ حیا کیا کیا ہے اور جاہلانہ حیا کیا کیا؟ اب میں آپ کو پہلے وہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا جہاں کے اوپر انسان کو حیا نہیں کرنا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حیا اتنی اہم شے ہے زندگی میں، اتنی اہم شے ہے کہ اللہ کے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے جناب ابو ذر غفاری کو ایک تفصیلی وصیت کی ہے نبی پاک نے. اس وصیت میں یہ کہا کہ یا ابا ذر اتحب ان تدخل الجنہ، اے ابو ذر غفاری کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ فداک ابی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. آپ بتائیے کون انسان ہے جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ ابو ذر غفاری سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ابو ذر غفاری نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیوں نہیں؟ تو نبی پاک نے کہا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو 3 باتوں کا خیال کرو. توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر بہشت میں جانا چاہتے ہو تو 3 باتوں کا خیال کرو. پہلی بات فقصر الامل، لمبی لمبی آرزویں نہ کیا کرو. لمبی آرزو کسے کہتے ہیں؟ اب میں مثال دوں، ایک انسان 80 برس کا 80 سال کا ہے ایک انسان اور لمبی لمبی آرزویں کرتا ہے کہ ابھی 5 سال کے بعد یہ کروں گا، 7 سال کے بعد یہ خریدوں گا، 8 سال کے بعد فلاں جگہ کو لے لوں گا. اپنی عمر سے زیادہ کی آرزویں کرنا، اسے کہتے ہیں لمبی لمبی آرزویں کرنی. یہ انسان کو دنیا ہی سے جوڑے رکھتی ہے اور اتنا جوڑ دیتی کہ انسان پھر آخرت کی طرف توجہ نہیں کرے گا. نبی یہ کہنا چاہتے تھے کہ اپنی عمر کو دیکھو، اپنی عمر کو دیکھو. کبھی کبھی لوگ 80 برس کا انسان ہوتا ہے اور بڑی لمبی لمبی، کبھی 90 برس کا انسان ہوتا ہے، لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے، یہ خریدوں گا، وہ خریدوں گا، یہاں جانا ہے، وہاں وہ کام کرنا ہے. آرزو ہونا چاہیے پر اپنی حیات اور زندگی کے مطابق ہونا چاہیے. اگر بہشت جانا چاہتے ہو تو بہت لمبی لمبی آرزویں نہ کیا کرو. یہ پہلی بات. دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی وَاجْعَلِ الْمَوْتَ نُصْبَ عَيْنَيْكَ، موت کو یاد کیا کرو اور موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کرو. رات ہو تو سوچو کہ پتہ نہیں کل صبح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، تو سوچو کہ نہیں معلوم آئندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کسی نے پیغمبر پاک سے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم قیامت میں شہیدوں کے ساتھ کوئی اٹھایا جائے گا؟ شہیدوں کا بہت عظیم مرتبہ ہے قیامت میں. کہا اللہ کے نبی کیا قیامت میں شہیدوں کے ساتھ کوئی اٹھایا جائے گا؟ تو نبی پاک نے کہا نعم، ہم کچھ لوگ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ تو نبی پاک نے کہا جو رات اور دن میں موت کو زیادہ یاد کرتے، جو موت کو زیادہ یاد کرے گا وہ دنیا سے جب اٹھے گا تو محشر میں اسے اللہ شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. بس پہلی چیز توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات جو انسان کو بہشت تک لے جائے گی، ابو ذر غفاری سے کہا، وہ پہلی بات یہ ہے کہ آرزویں لمبی لمبی نہ کیا کرو. دوسری بات یہ کہی کہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو نا، موت کو زیادہ یاد کرو. تیسری بات فاستحی من اللہ حق الحیا، لوگوں سے حیا کرو یا نہ کرو پر خالق سے حیا کرو اور اپنے مالک سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. اب توجہ کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیا کبھی اللہ سے ہے، حیا کبھی قرآن سے ہے، حیا کبھی مذہب سے ہے، حیا کبھی دین و شریعت سے ہے، حیا کبھی لوگوں سے. کہاں اللہ سے حیا کرو، قرآن سے حیا کرو. تاریخ میں ایک انسان ہے جس کا نام ہے فضیل بن عیاض. فضیل بن عیاض یہ وہ انسان ہے جو چوری کرتا تھا اور چوری میں بھی بڑا چور ہوا.
جو راستے میں ڈاکے ڈالتا تھا، کاروان کا کافلوں کو پورے پورے قافلے کو راستے میں لوٹ لیا کرتا تھا، یہ اتنا بڑا چور تھا۔ اور اسی چوری کرتے کرتے اللہ سے حیا کے اوپر عرض کر رہا ہوں، اسی چوری کرتے کرتے ایک لڑکی کا عاشق ہوتا ہے، اور جب عاشق ہوتا ہے تو اس کے گھر تک پہنچنا چاہتا ہے، لڑکی تک پہنچنا چاہتا ہے، پر لڑکی تک پہنچنے میں ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار کو کراس کر کے جانا ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی، رات کا سناٹا، اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے دیوار پہ چڑھ رہا تھا یہ فضیل کہ میں اس لڑکی تک پہنچ جاؤں۔ مگر دیکھیے حیا کتنی اہم شے ہے۔ تو جب یہ رات کی تاریکی میں دیوار پہ چڑھ رہا تھا تو بغل کے گھر میں کوئی انسان قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی اس آیت پر پہنچا تھا، اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ صاحب ایمان اللہ کی ذکر کے سامنے خضوع اور خشوع کرے، خدا کی کتاب کا احترام کرے اور ذکر الہی کا احترام کرے؟ کیا یہ وقت نہیں آ پہنچا ہے؟ چڑھتا ہوا انسان فضائل کے کانوں میں جب قرآن کی اس آیت کی آواز پہنچی کہ کیا وہ وقت نہیں پہنچا کہ اللہ کے سامنے انسان حیا کرے، خدا کے ذکر سے کے سامنے ایک انسان جھک جائے، مطیع و فرما بردار بن جائے ذکر خدا کا۔ چڑھتے ہوا فضائل نیچے قدم بڑھنے لگے، اس کے اترنے لگا، اور یہ کہہ کے اتر رہا تھا، اے خدا کیوں وقت آ گیا انسان کے سدھرنے کا، کیا چیز فضائل کو نیچے لے کر آ گئی؟ وہ تو ایک لڑکی تک جس سے عشق تھا اس تک پہنچنا چاہ رہا تھا، مگر قرآن کی ایک آیت سے حیا فضائل کو نیچے اتار لے گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے قدم اتارے کہ کیوں سدھرنے کا وقت آ پہنچا ہے، اللہ کے ذکر کے سامنے خضوع کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ تو قافلے لوٹا کرتا تھا، جب اس گھر کی دیوار سے اتر کے ایک کھڈر میں گیا، جہاں جا کر اس نے پناہ کی تو وہاں کچھ مسافر رکے ہوئے تھے قافلے والے، اور وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اب ہم جائیں گے یہاں سے تو فضائل ہمیں لوٹ لے گا۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس جگہ کے اوپر وہ قافلہ رکا ہوا تھا، آپس میں گفتگو کرتا تھا کہ اگر اب نکلیں گے تو فضائل ہمیں لوٹ لے گا۔ اس نے سر پیٹ لیا، میں اتنا بدبخت ہوں۔ ان کے بعد جا کر کہتا ہے کہ میں ہی فضائل ہوں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے خالق سے حیا کر رہا ہوں۔ خالق سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیوں اپنے خالق کے مالک کے بندوں کو کیوں ڈراؤں، کیوں میرا ڈر لوگوں کے ذہن میں؟ کس چیز نے فضائل کو بچا دیا؟ کس چیز نے؟ ایک حیا نے، اور وہ بھی کس سے حیا؟ خالق سے حیا، مالک سے حیا، اس کی کتاب سے حیا، دین محمد مصطفیٰ سے حیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا اسے بچا لے گی۔ آپ تاریخ میں ایک تو یہ فضائل ہوا، بس نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر غفاری اگر بہشت تک پہنچنا چاہتے ہو تو 3 باتیں آرزویں چھوٹی کرو، یہ پہلی بات، لمبی آرزویں نہ کرو، یہ پہلی بات، موت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو۔ ایک بات کو امن قدرت نے کیا نظام رکھا ہے، کیا انتظام کیا ہے، محل میں رہنے والا انسان اور جھوپڑی میں رہنے والا انسان مرنے کے بعد دونوں کو ایک ہی جگہ رکھی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی جگہ رکھی ہے۔ لاکھ محل میں انسان سوتا ہے، لاکھ اسی میں سوتا، اور اس کا بھی وہی جگہ ہے جہاں کے اوپر ایک جھوپڑی میں بھی رہنے والے کو جانا، جگہ ایک رکھی ہے جانے کے لیے۔ کہا موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کرو، موت کو۔ اسی لیے حدیث میں کہ جب مردے کو انسان دفن کرتا ہے تو مردہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے پلٹا دے تاکہ میں کچھ کر لوں۔
تو آواز آتی ہے کلا، ہرگز نہیں پلٹائیں گے، ہرگز نہیں پلٹائیں گے۔ اسی لیے جو لوگ مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، حقیقت میں اللہ انہیں پلٹاتا ہے، انہیں پلٹا دیا کہ دیکھو تم ایک کو دفن کر کے واپس جا رہے ہو، ہم نے تمہیں پلٹا دیا۔ یہ کہہ رہا اللہ پلٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں، تم پلٹ کے آ رہے، تم اپنے اعمال کے بارے میں فکر کرو۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ آرزوئیں چھوٹی کرو، موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور اللہ سے حیا کرو، اپنے خالق و مالک سے حیا کرو، اور وہ بھی ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ بس فضیل کی ایک بات بتائی، دوسری بات آپ یہ بتائیے حر کو کیا چیز علیہ السلام بنانے گئی، کیا چیز علیہ السلام بنانے گئی؟ جب امام حسین علیہ السلام کی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے یہی تو کہا تھا سکولت کا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حر نے ایک بات دیکھی، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جملے آپ کے لیے کہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حر کے دل میں مادر حسین کا احترام تھا اور مادر حسین سے حیا کی۔ یہ مادر حسین سے حیا حر کو علیہ السلام بنا لے گئی۔ بس پہلی چیز، اسی لیے روایت نے کہا افضل الحیاء استحیاءک من اللہ، سب سے بہترین حیا یہ ہے کہ تم اپنے خالق و مالک سے حیا کرو، تم اپنے خالق اور مالک سے حیا کرو۔ سماج اور معاشرے میں یہ کہتے ہیں لوگ ملیں گے جب اللہ سے حیا نہیں تو لوگوں سے کیا حیا؟ بہت سارے لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کرتے، ان سے کہیے بھائی لوگوں کے سامنے مت کرو یہ غلط کام، تو کہتے جب اللہ ہی سے حیا نہیں تو آپ سے کیا حیا؟ اب بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک سے حیا کرو، لیکن بس اللہ سے حیا ہونا چاہیے، اور یہ بہترین حیا، لوگوں سے بھی حیا کرو، لوگوں سے بھی حیا کرو۔ اس لیے کہ اگر انسان لوگوں سے حیا کرتا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ الحیاء یصد عن فعل القبیح، حیا اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو تمہیں بہت سارے غلط کاموں سے روک دے گی، غلط کاموں سے روک دے گی، بےہودہ کاموں سے تمہیں بچا لی جائے گی۔ لیکن چند جگہیں ایسی ہیں جہاں کو پر حیا نہیں کرنا، میں اسے بتانا چاہوں گا اور پھر اور عظیم باتیں عرض کروں گا۔ چند جگہیں ایسی ہیں جہاں حیا کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ پہلی جگہ حدیث نے کہا خدمت الرجل ضعیفہ، مثال کے طور پہ میں قبا پہنتا ہوں، میں ماما لگاتا ہوں اور میرے گھر پہ ایک کوئی مہمان آ جائے اور وہ بھی کوئی جاہل مہمان آ جائے تو حدیث کہتی ہے کہ خدمت الرجل ضعیفہ، تم کتنے بڑے عالم کیوں نہ، یہ تمہارا مہمان ہے، تم اپنے مہمان کی خدمت کرو۔ یہاں کے اوپر حیا نہیں کر سکتے تم، کمال تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے نوکر سے نہ کرواؤ کام اور تم حیا کرو کہ میں اتنا بڑا انسان اور اس چھوٹے انسان کی میں مہمان نوازی کروں گا۔ نہیں، تم اس کے سامنے کھانا رکھو، تم اس کے سامنے پلیٹ رکھو۔ آپ کو پتہ ہے امام علی علیہ السلام کے دروازے پر گھر کے اوپر دو لوگ مہمان ہوئے، ایک باپ اور ایک بیٹا۔ ایک باپ اور بیٹا کھانا کھانے کے بعد جب کھانے کا مسئلہ آیا اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے کا مسئلہ آیا تو امام علی علیہ السلام کے باپ کا ہاتھ امام علی علیہ السلام نے دھلایا، باپ کا ہاتھ امام علی علیہ السلام نے، اور بیٹے کا جب ہاتھ دھلانے کی بات آئی تو جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹا تم ان کے بیٹے کا ہاتھ تم دھلاؤ۔ کیوں ایسا کیا امام نے؟ تاکہ باپ اور بیٹے دونوں کا احترام ایک جیسا نہ ہو۔ امام نے کہا کہ اگر یہ تمہارا بیٹا اکیلا میرا مہمان ہوتا، باپ سے کہا، تو میں اس کے ہاتھ دھلاتا، لیکن کیونکہ تم باپ تو یہ بیٹا ہے
اور باپ اور بیٹے کے احترام میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے میں نے باپ ہو کر باپ کا ہاتھ دھلایا، بیٹا بیٹے کا ہاتھ دھلائے گا۔ پر امام نے دھلایا، یہ توہین نہیں ہے، یہی انسان کا کمال ہے، یہی انسان کا، اس کو کہتے یہ حیا اچھی حیا نہیں ہے۔ حیا انسان کے نام اعمال سے برائیوں کو پاک کر کے، مگر کچھ جگہ کے اوپر حیا نہیں کرنا ہے۔ پہلی جگہ جہاں حیا نہیں کرنا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ خدمت الرجل ضعیفہ۔ ایک انسان کے یہاں اگر کوئی مہمان آ جائے نا، اس مہمان کی مہمان نوازی خود مجھے کرنا ہے اور خوب اس کی تکریم کرنا ہے، چاہے میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے کبھی کبھی مہمان بلانے پر آتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی مہمان کیسے آتا ہے، آپ کہیے کہ آپ آج بلانے پہ آتا ہے، یہ بڑی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی لوگوں کے گھر پہ بغیر بلائے مہمان آ جائے۔ مہمان کبھی ہم ایک مرتبہ بلاتے ہیں اور کبھی کبھی بغیر بلائے کسی کے گھر پہ مہمان آ جائے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ بغیر بلائے مہمان آ جائے تو اسے شکرانے کی نماز پڑھنا چاہیے۔ کیوں بھائی، یہ بستی میں اتنے گھر تھے، اس نے میرا گھر کیوں چنا؟ آپ انصاف سے بتائیے، اتنے گھر کے بستی میں میرے یہاں کیوں آیا؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے اس نے میرے گھر کا انتخاب کیا کہ اس گھر میں میری آبرو محفوظ رہے گی۔ اس نے مجھے احترام دیا ہے، اس نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ میری آبرو اس کے یہاں محفوظ رہے گی، اس لیے مجھے خالق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تم نے اس کے دل میں یہ ضرور ڈالا کہ اس کی عزت میرے گھر محفوظ رہے گی۔ یہ شکریہ کا مقام ہے، یہ خالق کا قدردانی کرنا ہوگی اور خالق کا شکریہ کرنا ہوگا۔ مہمان کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، برکتیں لے کر آتا ہے اور انسان کے گناہ کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، طہارت نفس کا سبب بنتا ہے، رزق کی وسعت کا سبب، برکت کا سبب اور ساتھ ساتھ طہارت نفس کا سبب بنتا ہے۔ بس پہلی چیز جہاں شرم نہیں کرنا ہے، میرے گھر کا مہمان ہے، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس مہمان کی خدمت میں کروں گا، یہاں بالکل نہیں۔ یہ چیز انسان کو اوپر لے جاتی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری چیز جہاں کے اوپر شرم نہیں کرنا ہے، سماج و معاشرے میں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی اولاد کو ترقی جو ہوتی ہے اور بچے پڑھتے لکھتے ہیں، اس کے ماں باپ کی زحمتیں ہیں، بس سماج اور معاشرے میں ماں باپ جاہل رہتے، کبھی کبھی بچے پڑھ لکھ جاتے اور اتنا پڑھ لکھ جاتے کہ دنیا ان بچوں کا احترام کرتی ہے، لیکن ایسے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جب تمہارے باپ آئے تو تم اپنی جگہ سے کھڑے ہوا کرو۔ دوسری چیز جہاں بالکل حیا کرنا منع ہے، وہ قیام ہوا مجلس ہی ابی ہے و معلم، جہاں پر انسان کا باپ آ جائے اور بچے بیٹھے ہوں تو حدیث کہتی ہے کہ بچے اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، انہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر اس کا ٹیچر آ جائے تب بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ بس باپ آئے اور اولاد بیٹھی ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہو کر اپنے باپ کا احترام کریں، اور ٹیچر آئے تب بھی ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ کو کھڑے ہو کے، آپ کو میں بتاؤں کس حد تک باپ کا احترام کرنا ہے دین میں، آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے جناب سارہ کے ساتھ، اور جناب اسماعیل کہاں رہتے تھے؟ جناب ہاجرہ کے ساتھ مکے میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں۔ کس کے ساتھ؟ جناب سارہ کے ساتھ،
اور جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں پہ رہتے تھے؟ مکے میں. کبھی کبھی فلسطین سے مکے میں آتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکے میں شادی ہوئی تھی، فلسطین میں شادی نہیں ہوئی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکے میں شادی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ فلسطین سے مکے مکرمہ آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نکلی. وہ ان کی حضرت ابراہیم کی کیا ہوگی؟ کیا ہو جائیں گے؟ بیٹے کی بیوی باپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بہو ہمارے پاس کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو کی بیٹے کی بیوی. دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے. ان کی بہو نے ان کی خاطرداری کی، مہمان نوازی کی. کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ صحرا میں گئے ہوئے. صحرا میں گئے ہوئے. کہا جب وہ آئے، جلدی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب آئے تو میرا سلام کہنا. اور خدا حافظی کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ آپ کے والد آئے ہوئے تھے اور آپ کو سلام کہہ کے گئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ میرے بابا بیٹھے کہاں؟ میرے بابا کہاں بیٹھے تھے؟ تو ان کی بیوی نے کہا یہاں بیٹھے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جھکے. جھکنے کے بعد اس زمین کو بوسہ دیا جہاں ان کے والد بیٹھے تھے. کہا جب میرے باپ نہیں تھے، باپ کے سامنے اپنے باپ کا احترام نہیں کر سکا تو بہتر یہ کہ جہاں میرے باپ بیٹھے تھے اس جگہ کا مجھے بوسہ دینا ہوگا. اسے کہتے ہیں باپ. اسے کہا جاتا ہے باپ. اس لیے کہ میرے باپ یہاں بیٹھے تھے اور میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے نہیں تھا کہ میں اپنے والد کا احترام کرتا، لہذا مجھے اس جگہ پر چومنا ہوگا جس جگہ میرے والد بیٹھے تھے. اسی لیے حدیث نے کہا کہ مہمان کی مہمانداری پہ بالکل شرم نہ کرو، چاہے تم کتنے بڑے ہو، مہمان کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. دوسری جس کے احترام پہ شرم نہیں کرنا، اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جانا ہے، وہ باپ ہے. اگر تمہارا باپ آتا ہے تو اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا باپ ہے. اور تمہارا استاد آئے تب بھی اپنی جگہ کے اوپر کو چھوڑ کے کھڑے ہو. یہ جو مکتب میں الف بے سکھاتے ہیں، مکتب کا استاد الف بے سکھاتا ہے اور وہ بیچارہ وہیں رہ جاتا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ جو نرسری میں، کے جی میں، ایل کے جی، یو کے جی، جو بھی چھوٹے بچوں کو جو ٹیچر پڑھاتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹریفک پولیس ہوتی ہے. ٹریفک پولیس دیکھا نہیں دیکھا، وہ چوراہے پہ کھڑی ہوتی ہے، سیٹی بجاتا ہے ادھر جاؤ، ادھر کے لوگوں کو کہتا ہے ادھر جاؤ. وہ وہیں کھڑا رہتا ہے اور لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹریفک پولیس کی کیا خاصیت ہے بتائیے؟ ایک جگہ رکا رہتا ہے یا نہیں رکا رہتا ہے اور لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. مکتب کا مدرس ایک گاؤں میں رہتا ہے اور وہی پوری زندگی اسٹوڈنٹ کو اطفال سے لے کر درجہ پنجم تک پڑھاتا ہے، نرسری سے لے کر 8 تک پڑھاتا ہے. وہ وہیں رکا رہتا ہے مگر اس کے پڑھائے ہوئے بچے آئی اے ایس، پی سی ایس، ایم بی بی ایس، پی یو ایم ایس، ڈی آئی جی اور نہ جانے کیا کیا بن جاتے. پر وہ مکتب کا استاد وہیں رہتا ہے. رہتا یا نہیں رہتا ہے؟ اگر یہ استاد بھی آ جائے تم ڈی آئی جی بن گئے ہو، تم ایم بی بی ایس بن گئے ہو، پر کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا ہوگا. تمہیں یہاں پر بھی حیا نہیں کرنا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اسی نے تمہیں بنایا ہے اور ادھر تمہارا باپ ہے، وہاں کے اوپر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دو. چوتھے امام نے یہی کہا تھا کہ اگر اپنے اندر کمال دیکھا کرو تو اپنے باپ کو دعائیں دیا کرو. کیوں آقا باپ کو دعائیں دیا کرو؟ کہا اس لیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے باپ کا صدقہ ہے، وہ تمہاری اصل ہے، وہ تمہاری اساس ہے، وہ تمہاری بنیاد ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارے پاس یہ کمال نہ ہوتے. دیکھا آپ نے
بس پہلی جگہ جہاں حیا نہیں کرنا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ ایک سلوات پڑھی اور محمد اور آل محمد، کون سی جگہ ہے؟ مہمان کی مہمانداری، یہ پہلی جگہ۔ دوسری جگہ جہاں حیا نہیں کرنا ہے باپ کا احترام اور استاد کا احترام۔ تیسری جگہ طلب الحق وَإِنْ قَلَّ، اگر تمہارا حق ہے کسی کے اوپر تو اپنے حق کا مطالبہ کرو چاہے کم ہی کیوں نہ، حق کا مطالبہ کرو۔ حق کے مطالبہ کرنے میں بھی شرم حیا نہیں۔ اچھا پڑھنے میں شرم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں کیسی کیسی تحریکیں چل رہی ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ 70 برس کا بوڑھا انسان اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کو فخر کرتا ہے، کیوں؟ مجھے جہالت کو مٹانا ہے۔ اب ہم کہیں کہ میں 50 سال کا ہو گیا، ہمیں شرم آتی ہے سیکھنے میں، ارے یہاں کے اوپر حیا کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ حیا اگر تم نے سیکھنے میں حیا کی تو جاہل رہ جاؤ گے، سیکھنے میں تم نے حیا کیا تو کیا ہوگے؟ جاہل رہ جاؤ گے۔ بس مہمانداری میں حیا نہ کرو، ایک بات۔ دوسری بات استاد کے احترام کرنے میں حیا نہیں۔ تیسری چیز باپ کے احترام میں بالکل حیا نہیں۔ چوتھی بات حق کا مطالبہ کرنے میں، میرا پیسہ ہے کسی کے پاس، وہ میرا پیسہ ہے، میں اس سے مانگ سکتا ہوں، اس میں کوئی حیا کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ وہ میرا پیسہ ہے۔ پانچویں بات اپنی جہالت کو مٹانے میں حیا نہ کرو، اپنی جہالت کو مٹانے میں حیا نہ کرو۔ اسی حیا کی بنیاد کے اوپر تو ہم جاہل رہ جاتے ہیں۔ ہم اس ایج میں آ کے پڑھیں گے، نبی پاک کا فرمان ہے اطلب العلم من النهد الى اللهد، جب تک مر نہ جاؤ پڑھتے رہو، جب تک مر نہ جاؤ، جب تک مر نہ جاؤ پڑھتے رہو، جب تک مر نہ جاؤ سیکھتے رہو۔ چھٹی بات جہاں حیا نہیں کرنا ہے وہ کام ہے، وہ تلاش و کوشش ہے۔ الحیاء یمنع الرزق، ایسا پان کی دکان کھولنا میں کیا مشکل ہے؟ اس میں پان کی دکان کرنے میں کیا مشکل ہے؟ سیب سنترے بیچنے میں ٹھیلے پہ لگا کے کیا مشکل ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی ایک جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے، اور جب جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے تو مجمع اس میں سے ایک بوڑھے انسان نے نبی گرامی کے سے مصافحہ کیا۔ اللہ کے نبی سے جب مصافحہ کیا تو اس بوڑھے انسان کا ہاتھ پھٹا ہوا تھا، تو نبی پاک نے کہا کہ تمہارا ہاتھ پھٹا ہوا ہے، آخر کیوں تمہارا ہاتھ پھٹا ہے؟ تو کہا اضرب بالمر والمسحاق، اللہ کے نبی میں کلہاڑی چلاتا ہوں، میں کھیت جوتتا ہوں، میں کسان ہوں، میں کھیتی کرتا ہوں۔ کہا کیوں کھیتی کرتے ہو؟ کیوں پیسے کماتے ہو؟ کہا انفق علی عیالی، میں اس لیے پیسے کماتا ہوں کہ میرے بیوی بچے اچھی طرح سے رہیں۔ بہت توجہ کریے گا، پیسے کماتا ہوں اپنی فیملی پہ خرچ کرنے کے لیے اور زحمتیں کرتا ہوں۔ توجہ کریے گا، نبی گرامی نے مجمع میں ہاتھ اٹھا دیا اس بڑے انسان کا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا کہ لا تمسہ النار، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ نہ جلا سکے گی، جسے جہنم کی آگ نہ جلا۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ کہ اس میں بھی حیا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی حیا نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ نے دیکھا، اب میں جلدی سے وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جہاں حیا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے کہاں کہاں حیا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک مہمان نوازی میں، دو باپ کا احترام کرنے میں، تین استاد کا احترام کرنے میں، چار حق کا مطالبہ کرنے میں، پانچ علم حاصل کرنے میں۔ ہمیں اپنی جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، چاہے ہم بڑے ہو گئے ہوں یا چھوٹے ہوں، چھوٹے کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اس حیا کو دور کرے انسان صاحب کمال بنے گا۔ اور کام کرنے میں، کام
ہاں حلال ہونا چاہیے. کبھی کبھی انسان حرام کام کرتا ہے، بڑے فخر سے کرتا ہے، پر حلال کام کرنے میں شرماتا ہے. میں ٹھیلے لگاؤں گا، کیوں بھائی مشکل کیا ہے؟ ارے لوگ ہنسیں گے. لوگ ہنسنے تھی کہ آپ اس کے حلال کما رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہو اس کے حلال کما کے آپ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو. لوگ کیا کہیں گے اس سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے. بس اتنی چیزوں سے حیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہاں کہاں حیا کرنا چاہیے. اللہ سے حیا کرو، لوگوں سے بھی حیا کرو، لوگوں سے بھی حیا کرو. اس لیے کہ اگر لوگوں سے بھی حیا رہی تو یہ حیا تمہیں بچا لے جائے گی. اور پھر حدیث کہتی ہے کہ اپنے نفس سے بھی حیا کرو. اپنے نفس سے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ حیا تھی. یہ جب دریا میں، سمندر میں، کسی نہر میں نہانے جاتے تھے تو لوگوں کے سامنے کپڑا نہیں اتارتے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنا کپڑا نہیں اتارتے تھے. آج ہم اپنے گھر کے اندر نہیں معلوم کچھ لوگ نیکر پہن کے رہتے ہیں. گھر میں ہماری بہنیں بھی ہیں، سگی بہن بھی ہے، ہمارے بھائی کی بیوی بھی ہے، دوسری بچیاں بھی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نہانے جاتے تھے تو دریا پہ نہانے، نہر پہ نہانے جاتے تھے، لباس نہیں اتارتے تھے. کوئی گڈھا ڈھونڈتے تھے، دور جاتے تھے لوگوں کی نگاہوں سے کہ کوئی گڈھا ملے وہاں کے اوپر لباس اتارو اور پھر نہا کے لباس پہن لو. تو قوم کہتی تھی کہ ان کے بدن میں کوئی بیماری ہوگی. لوگ تو ایسے ہیں نا، لوگ ایسے ہیں، لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹو کب سوچتا ہے انسان؟ لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں ٹائم کے بدن میں کوئی بیماری ہوگی. مگر اولو العزم پیغمبر ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. جناب موسیٰ علیہ السلام دور جاتے تھے. اپنے سے بھی حیا کرو. احسن الحیا ہے استحیاء من نفسک. کا حیا انسان کو الحیاء سبب الی کل خیر، تمام اچھائیوں کی بنیاد حیا. بس دو باتیں آپ کو بتائی، اگر تم سچے ہو تب بھی تمہارے گناہ مٹ جائیں گے اور اس کی جگہ کے اوپر نیکیاں لکھ دیں گے. اور دوسری بات، جو انسان کے نام اعمال سے گناہ کو مٹائے گی وہ یہی حیادار انسان ہے. یہ بات میں نے کہی پھر یہاں پہ کہوں گا. آپ کو پتہ ہے، آپ مجھے بتائیے، ہمارے پاس چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کوئی بچہ بے حیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، کوئی بچہ بے حیا پیدا ہوتا ہے؟ یا پیدا ہونے والا ہر بچہ، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، حیا لے کر آتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. ہر بچہ حیا لے کر آتا ہے. بے حیا کون بناتا ہے؟ یہ جو لوگ گالیاں دیتے، نہیں گالیاں دیتے، یہ گالیاں دے کر حقیقت میں بتاتے کہ ہمارے پاس حیا نام کی چیز نہیں. اس لیے کہ اگر حیا آئے نا، اگر انسان کے پاس حیا آتی ہے تو آنکھ پاک ہوتی ہے، حیا آ جائے تو زبان بھی صاف ستھری ہو جاتی ہے. جو لوگ گالیاں دیتے، اپنے زبان پہ برے الفاظ جاری کرتے، وہ حقیقت میں یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس حیا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا در محمد اور آل محمد. بس دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. ایک، سچا انسان بن کے جیے تو اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور دوسری بات، حیادار بن کے جیے. اللہ سے حیا، رسول اللہ سے حیا، قرآن سے حیا، مذہب سے حیا، دین اور شریعت سے حیا، لوگوں سے حیا، خود اپنے آپ سے حیا. تو پھر اگر حیادار ہے انسان، اور وہ بتایا کہ اتنی جگہ ہے جہاں کے اوپر انسان کو حیا کرنے سے منع کیا گیا. اگر حیادار انسان ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا کے اچھائیاں لکھ دے گا. تیسری بات
بات کیونکہ موضوع ہی اخلاق ہے، اور اس روایت میں بھی تیسری بات، دو روایت عرض کروں گا، نہایت اہم بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد اور آل محمد۔ کبھی کبھی اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، اور ہوا روایت کے الفاظ سے اندازہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے پر اس کا اچھا اخلاق ہے، اخلاق اچھا ہے، وہ اچھا اخلاق اسے بچا لے جائے گا۔ اچھا اخلاق تیسری چیز جو انسان کے نام اعمال سے اس کے گناہ کو مٹا دیتی ہے، وہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اگر اخلاق کا اچھا ہے تو مٹا دیجیے۔ اسی پہ دو روایتیں عرض کرنا چاہوں گا، دو عظیم روایتیں۔ پہلی بات یہ کہ اچھا اخلاق کیا کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بد اخلاقی انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور کس حد انسان کو بد اخلاقی گرا دیتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے ماں، اب یہ پہلی بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو موت کے منہ سے وہ نکال لے آئے گا، انسان کو نجات یافتہ بنائے گا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا بیان ہے کہ نبی گرامی کے پاس کچھ لوگوں کو، اسیروں کو لایا گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جتنے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، مگر نبی پاک نے کہا کہ اس میں سے فلاں شخص کو چھوڑ دیا جائے۔ سارے اسیروں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور ایک کو کہا کہ اس کو نجات دے دی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جہاں سارے اسیر، اس میں سے ایک کو چھوڑا گیا، تو اس نے تعجب سے نبی پاک سے پوچھا، اللہ کے نبی آخر مجھے کیوں چھوڑا گیا، کس بنیاد کے اوپر مجھے نجات مل گئی، مجھے کیوں اس حکم سے دور کیا گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ علم دیا اور مجھے آ کر کے بتایا کہ تم میں 5 باتیں پائی جاتی تھی، اور 5 ایسی باتیں پائی جاتی تھی جسے اللہ پسند کرتا ہے، اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے کہا کہ اسے نہ قتل کرو۔ آپ کو پتا کہ پہلی بات، آج سماج و معاشرے میں 5 چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز الغیرۃ الشدیدہ علی حرمک، تمہیں اپنی ناموس کا خیال بہت تھا، غیرت تمہیں ناموس کے حوالے سے تھی۔ آج انسان، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، اپنی شریک حیات کو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا، اور بغیر حجاب کے اس کو فرق نہیں پڑتا، چاہے بیوی دوپٹہ اوڑھے نہ اوڑھے، پردہ کرے یا نہ کرے، ڈھنگ کا لباس پہنے یا نہ پہنے، اس کو کہتے ہیں کہ اس انسان کے یہاں غیرت نہیں پائی جاتی۔ غیرت نام کی چیز ہی نہیں پائی جاتی۔ تم کیسے انسان ہو، تمہیں اپنی بیوی کے سلسلے سے، اپنی ناموس کے سلسلے سے غیرت نہیں پائی جاتی؟ آپ کو پتا ہے زمانے نے عورت کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ زمانے نے عورت کو یہاں تک ایک صابن لینے جائیے، اس پہ کس کی تصویر بنی رہتی ہے؟ آپ بتائیے کیوں بھائی صاحب؟ یعنی عورت کو زمانے میں عورت نے سمجھا ہی نہیں اس کا مقام کیا تھا، اور دین نے خاتون کو کہاں تک پہنچانا تھا، پر سماج نے اسے اس حد تک گرایا کہ ایک صابن کے اوپر اس کو لا کے اس کی تصویر بنا دی۔ صابن سے عورت کا کیا لینا دینا؟ کیوں صابن کی تصویر ہے عورت کی؟ اس درجہ، یعنی صابن بھی بیچنا ہے تو عورت کو بہانہ بنایا ہے دنیا نے کہ اس کی تصویر سے صابن بکے گا، اس کی تصویر سے۔ کہا تمہیں اللہ نے یہ 5 باتیں، آپ ذرا غور کریے گا، نبی پاک نے اس کو کہا، اللہ نے کہا اس میں یہ 5، کہیں نماز کا تذکرہ نہیں،
یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، سب کچھ پڑھنا ہے، پر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کے نسبت کوئی حجاب کی بات ہی نہیں کرتا، نماز پڑھتا، مگر اس انسان کو نماز ہی نہیں تھا، یہ تو نبی کا دشمن تھا، یہ تو دشمن اسلام تھا، مگر غیرت دار تھا اپنے ناموس کے سلسلے سے۔ الغیرۃ الشدید علی حرمک، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اپنے ناموس کی نسبت غیرت رکھتا تھا، لہٰذا اسے کیا کرو، نجات۔ یہ پہلی بات، کہاں ایک انسان اس کو اپنی ناموس کے حوالے سے غیرت ہی نہیں۔ کیوں ایسا بنتا ہے کہ ساری حیوانی نگاہیں میرے بیوی بچے پہ پڑے؟ کیوں ایسا انسان کیوں نہیں سوچتا آگے؟ کیوں نہیں ایسا سوچتا؟ بس پہلی بات بتائی کہ ناموس کے سلسلے سے اس کا غیرت پائی جاتی تھی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات السخا، السخا، یہ سخی انسان تھا۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی کسے کہتے ہیں؟ ایک سلوات پڑھی بار محمد اور آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ سخی کسے کہتے ہیں بھائی صاحب؟ جو خود بھی کھائے اور دوسروں تنہا نہیں کھاتا تھا۔ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ہیں ہوٹل پہ کھانا کھا لیں گے اور بیوی بچے گھر میں رہتے ہیں، جا کے وہ اچھا سا کھانا ہوٹل پہ کھا لیں گے، اکیلے کھا لیں۔ بھائی صاحب اکیلے کھانا ہے تو بیوی بچوں کو بھی دیتے جاؤ، کیوں اکیلے کھاتے ہو؟ کیوں اچھا کھانا اکیلے کھا لیتے ہو؟ اور کبھی کبھی کوئی تنہا مرد کی دعوت کرے تو اسے کہنا چاہیے بھیا میرے بیوی بچے بھی ہیں، کیوں اکیلے دعوت کرتے ہو؟ ایک سلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور سلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ منع ہے کہ وہ انسان خراب انسان ہے جو اکیلا کھائے، وہ انسان خراب ہے جو انسان کیا کھائے، اکیلا کھائے۔ ایک اور سوال کروں پھر روایت کو پورا کروں گا۔ میرے گھر میں میری پسند کا کھانا بنے گا یا بیوی بچوں کے؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ میں نے سنا نہیں، لیکن المؤمن یأکل بشہوت اہلہ، مومن کے گھر میں اس کی پسند کا کھانا نہیں بنتا ہے۔ آپ غور کریے گا، یہ سب روحی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ جب روحی اعتبار سے انسان پاک ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ کس کی پسند کا بنے گا بھائی؟ کس کی پسند کا کھانا بنے گا مومن کے گھر میں؟ المؤمن یأکل بشہوت اہلہ، جو بیوی بچے پسند کرتے ہیں ان کی پسند کا کھانا بنتا ہے مومن کے گھر میں۔ اور منافق کے گھر میں، منافق کے گھر میں اس کی پسند کا کھانا بنتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ مومن اور منافق کے گھر کی حدیث نے پہچان بتائی۔ منافق کے گھر میں اس کی پسند کا کھانا بنتا ہے، اور مومن کے گھر میں جی بیوی بچوں کے پسند کا کھانا بنتا ہے۔ بس نبی نے جب اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں مجھے چھوڑا، کیوں مجھے چھوڑا، پہلی بات کہی کہ ان کے یہاں ناموس کے سلسلے سے غیرت پائی جاتی تھی، دوسری بات یہ سخی تھا، اپنے کھاتا بھی تھا اور کھلاتا بھی تھا، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ مگر سخت کام ہے، یہ کیا کام ہے؟ سخت کام ہے۔ تیسری بات حسن الخلق، اخلاق اچھا تھا تمہارا، بچا لے جا رہا ہے، دیکھ رہے اچھے اخلاق کے اوپر بات ہے، اخلاق اچھا تھا۔ چوتھی بات صدق اللسان، سچ بولتا تھا، سچ بولتا تھا۔ آپ بتائیے کتنی بات اب تک کہہ چکا میں؟ 4 باتیں کہہ چکے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ناموس، ناموس یعنی اپنے گھر کی عورتوں کی نسبت بہت حساس تھا،
ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, کبھی کبھی گھروں کی حالت تو یہ ہو گئی ہے, باہر کا کوئی مہمان آئے گا, باہر کا مہمان, شوہر بھی بیٹھا ہے, باہر کا مہمان بیٹھا ہے, وہ ہماری بیوی سے مذاق کرتا ہے اور شوہر خاموش بیٹھا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں وہ مذاق کرے؟ کیوں آپ نے اپنے گھر کے حد کو توڑ دیا؟ کیوں دوسرا مذاق کر رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. دوست آئے گا ٹھیک ہے, پر گھر کے حد رہیں گے نا. گھر کی جو حد ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی, وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گی. بس پہلی بات کیا کہی میں نے, ٹھیک غیرت رکھتا تھا, دوسری بات سخی تھا, تیسری بات اخلاق اچھا تھا, کچھ تو یاد کریے آپ کو, اور چوتھی بات سچا تھا, پانچویں بات شجاع تھا. شجاع کسے کہتے ہیں؟ بہادر تھا. بہادر صرف تلوار چلانے والے کو نہیں کہا جاتا ہے, جو میدان زندگی میں سچ بات کہے وہ سب سے بڑا بہادر. اور غلط کو جو غلط کہہ دے وہ سب سے بڑا بہادر ہوا کرتا ہے. جہاں لوگ نہ بولے وہاں ایک انسان کہے کہ یہ غلط ہے, ایسے انسان کو بہادر کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا یہ نماز روزے والا انسان نہیں تھا, یہ اسیر تھا. تو جب پیغمبر پاک نے کہا کہ میرے اللہ نے بتایا, اس روایت سے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کو اس کا اچھا اخلاق نجات دے دے گا, کچھ لوگوں کو اس کا اچھا اخلاق, اس کے روحی صفات اسے بچا لے جائیں گے. کہتا جب دین یہی ہے تو میں اسلام لاتا ہوں. نبی پاک نے کہا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں یہ صفات پائی جاتے تھے. یہ اخلاق ایک روایت عرض کروں بڑی اہم ہے, پر ایک مرتبہ مل جل کر پر عظمت محمد اور آل محمد صلوات پڑھتے ہیں. یہ بتائیے اگر میں آپ سے پیار سے بولوں تو پیسے لگتے ہیں اس میں؟ آپ بتائیے, پیار سے بولوں, آپ سے محبت کروں, ایک روٹی ہے میرے پاس کھاؤں تو آدھی آپ لے لیجیے, آدھی ہم کھا لیتے ہیں, آدھا کر لیتے ہیں. اس میں کیا جاتا ہے اگر میں آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں, اسی کے پاس بھی تھوڑی دیر محبت سے چند باتیں کر لیتے ہیں, اس میں کیا جاتا ہے؟ اس میں کیا جاتا ہے؟ پر توجہ کریے گا, یہ اخلاق یہاں تک کو مچاتا ہے. اب بد اخلاقی کے اوپر ہمارے اور آپ کے آخری امام علی رضا علیہ السلام محمد ابن سنان راوی ہیں. راوی نے کہا کہ امام کی خدمت میں پہنچا, 8ویں امام کی خدمت میں, تو 8ویں امام نے مجھ سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل کون سی قوم ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں انہیں بنی اسرائیل ہے. قوم بنی اسرائیل میں 4 مومن تھے. کتنے؟ 4. اب یہ 4 مومن تھے, بہت توجہ کریے گا. ان میں سے 3 لوگ ایک کے گھر میں جمع ہوئے, چلو بھائی کسی کے گھر جمع ہوتے, ایک چھوٹ گیا, اور کتنے جمع ہوئے تھے؟ 3 لوگ جمع ہوئے. ایسے ہی اس کے گھر جمع ہوتے, ذرا سا بات کریں گے, گفتگو کریں گے. یہ جب جمع ہو گئے تو چوتھا انسان جو چوتھا مومن تھا ان کے گھر پہ پہنچا جہاں جمع ہوئے تھے یہ لوگ. دروازہ کھٹکھٹا دیا. اب جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس گھر کا جو مالک تھا اس کا غلام باہر نکلا. غلام سے پوچھا کہ تمہارا مالک ہے؟ تو غلام نے کہا میرا مالک گھر میں نہیں تھا. یا نہیں تھا؟ تھا گھر میں. غلام نے کہا مالک گھر میں نہیں ہے. بہت توجہ کریے گا, یہ کافی ہے یہ باتیں. باخدا سچا ہی انسان کامیاب ہے. پوچھا مالک ہے تمہارا؟ کہا مالک گھر میں نہیں ہے. تو یہ واپس ہو گیا. کون واپس ہوا؟ یہ جو چوتھا مومن تھا. اور غلام گھر کے اندر گیا. تو غلام سے مالک نے پوچھا کون آیا تھا دروازے پہ؟ کہا وہ چوتھا آدمی آیا تھا. کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہہ دیا کہ میرے مالک گھر میں نہیں. تو کچھ بھی نہیں بولا.
اور نہ ہی اپنے غلام کی سرزنش کی، نہ اپنے غلام کو ڈانٹا. اور وہ جب دو اور تھے انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کیا. اچھا تو غلام تو اندر آ گیا اور یہ بھی چلا گیا. توجہ کریے گا، آپ یہ بتائیے 4 مومن 3 ایک جگہ جمع، چوتھا ان کے گھر کے اوپر آئے تو غلام نے نکل کے کیا کہا؟ مالک نہیں ہے. اور جب غلام اندر آیا تو مالک نے پوچھا کون تھا؟ وہ آپ کے ساتھی تھے. اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ آپ نہیں ہیں. مالک بھی راضی ہو گیا اور اپنے غلام سے اتنا بھی نہیں کہا کہ ہم تھے، کیوں تم نے کہا نہیں. اور یہ اور دو لوگ تھے اس کے دوست، وہ بھی راضی ہو گئے کہ اچھا ہوگا، اس کو بھگا دیا. اب دوسرے دن بہت توجہ کریے گا، دوسرے دن وہی چوتھا مومن ان لوگوں سے ملنے کے لیے آیا. صبح تو دیکھا کہ لوگ گھر سے نکل رہے تھے اور باہر کسی کھیتی وغیرہ پہ جا رہے تھے. تو مومن وہ چوتھا آدمی ذرا سا غریب تھا، ذرا سا کمزور تھا. دوسرے دن صبح جب ان 3 لوگوں سے ملا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم کھیتی پہ جا رہے ہیں. کہا مجھے بھی لے چلو گے ساتھ میں؟ کہاں لے چلیں گے؟ پر ان تینوں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بھائی کل غلطی ہو گئی، تم آئے تھے اور ہم لوگ جھوٹ بول کے تمہیں واپس کر دیا. کسی نے معذرت خواہی نہیں کی. آپ کو پتا ہے حدیث کہتے ہیں کہ کسی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، کسی ایک کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. اب یہ چلنے لگے سب، یہ سب چلے. خدا کو یہ بات بہت ناگوار ہے کہ اس کے بندے کی توہین ہو جائے اور کوئی اس کے بندے کی توہین کر دے. وہ بھی غریب بندہ تھا، غریب. انہوں نے کسی نے معافی نہیں مانگی، چلنے لگے. اب جب چلنے لگے تو کیا دیکھا کہ چلتے چلتے امام بیان کر رہے، چلتے چلتے بادل آیا اور بادل نے سب کا سایہ کر لیا اور پانی سے بھرا ہوا بادل سب کو سایہ کیے ہوئے. اتنے میں دیکھا کہ بھائی بادل تو بڑا گھنا ہے اور سیاہ بادل، کالا بادل ہے، اب تو بارش ہوگی. تو یہ جو 3 تھے یہ بھاگنے لگے کہ ہم بارش میں بھیگ جائیں گے. پر بادل انہی کے ساتھ ساتھ، اور بادل کے درمیان سے آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اے آگ ان 3 کو نگل جا. نگل جا سمجھتے نہیں، یعنی کھا جا ان 3 کو. بادل سے آگ نکلی اور ان 3 کو جلا کے راکھ کر دیا. اب یہ چوتھا بچا. اب یہ تعجب کرنے لگا، ہم سب ایک ساتھ. اسے تو پتا نہیں تھا نا میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اسے تو پتا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوا. کام میں تعجب کرنے لگا، آخر ان 3 کو آگ نے جلا کے راکھ کر دیا، میں کیوں بچ گیا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے یوشع بن نون. یوشع بن نون کے پاس گیا، کہا آقا ایسا قضیہ و قصہ ہو گیا، ہم 4 لوگ جا رہے تھے، 3 کو آگ نے جلا کے راکھ کر دیا، میں بچ گیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اس عمل کے نتیجے میں ہوا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا. کب انہوں نے کیا میرے ساتھ کیا؟ مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہو. تو جناب یوشع بن نون نے پورا ماجرا بتایا، ایسا ایسا ہوا، تم گئے، تم کو واپس کر دیا اور کسی ایک کو بھی نہیں کھلا. اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا، اس لیے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ جناب یوشع بن نون سے میں نے ان سے معاف کر دیا ان لوگوں کو. کیا پاک انسان تھا، کہ عذاب سے پہلے معاف کیے ہوتے تو عذاب بچا لے جاتا، کہ عذاب سے پہلے معاف کیے ہوتے تو انہیں عذاب بچا لے جاتا. اب معاف کرے تو عذاب سے تو نہیں بچیں گے، شاید آگے کے مرحلے سے بچ جائے. تو عذاب تو انہیں ہلاک کر لے گیا. اب آپ نے دیکھا ان دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے تو 3 باتیں آپ کو میں بتا چکا. سچائی انسان کی گناہوں کو مٹا کے اچھائیاں لکھواتی، دوسری چیز حیا، اور تیسری چیز اچھا اخلاق. وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے نجات پا گیا. اور یہ 3 لوگ کیوں نابود ہوئے؟ اسی بد اخلاقی کی وجہ سے.
اسی بد اخلاقی کی وجہ سے نابود ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ بس انسان کی نجات کا راستہ ہی اخلاق اور کردار اور کیریکٹر، اسی وجہ سے اور انہی اقدار کی بنیاد کے اوپر ہم کربلا مناتے ہیں۔ انہی باتوں کو سید الشہداء زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے، انہی باتوں کے لیے اہل بیت حرم نے سارے مصائب و آلام انہی باتوں کے لیے برداشت کیے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کربلا کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے واقعات کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی لیے 35 برس بعد شہادت حسین ہوئے۔ اور کیوں نہ روتے جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کو آئے اور زینب سے جب رخصت ہو چکے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے رخصتی کے بعد امام سجاد کے پاس آئے۔ امام سجاد علیہ السلام بیمار، اور امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے بابا مجھ سے رخصت کے لیے آئے، تو امام نے سید الشہداء سے پوچھا کہ بابا ان ظالموں کے ساتھ مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ تو امام نے کہا کہ بیٹا قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا۔ تو امام سجاد نے سید الشہداء سے پوچھا بابا این حبیب ابن مظاہر، بابا یہ بتائیے حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ امام نے کہا بیٹا قد قتل، حبیب مارے گئے۔ پھر پوچھا امام نے کہ این القاسم، بابا قاسم کہاں گئے؟ کہا بیٹا مار دیے گئے۔ بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ بیٹا مار دیے گئے۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا بابا این امی العباس، بابا اتنا بتا دیجئے میرے چچا عباس کا کیا ہوا؟ حسین نے کہا بیٹا بازوؤں کو کٹا کے فرات کے کنارے سو رہے ہیں، پر اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہم اور تم بچے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے میرا عصا دے دیجئے اور مجھے میری تلوار دے دیجئے۔ بیٹا سید سجاد عصا اور تلوار لے کے کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں عصا کے ذریعے سے سہارا لوں گا اور تلوار کے ذریعے سے اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ حسین نے سید سجاد کو گلے سے لگایا، بیٹا سید سجاد میرے اہل حرم تمہارے حوالے، سکینہ تمہارے حوالے، زینب ام کلثوم تمہارے حوالے۔ ارے قیامت کا سما تھا جب محرم کی 11 تاریخ اور زینب ماں جائے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ لیے بیان کر رہے تھے انت اخی، اے میرے حسین بولا کیا تو ہی میرا ماتایا، کیا تو ہی میرا بھیا ہے؟ اے حسین تمہیں زینب بلا رہی ہے۔ ارے زینب بیان کر رہی تھی اور ادھر سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ زینب نے لاش برادر چھوڑ دیا، سید سجاد کے پاس گئے، بیٹا سید سجاد تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا بوڑھے باپ کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا ہوا، میرے بابا کو غسل و کفن نہ دیا گیا، میرے بابا کو سپرد رحم نہ کیا گیا۔ پھوپھی اماں میرے بابا کو نماز نہ پڑھی گئی۔ زینب نے کہا سید سجاد گھبراؤ نہیں، میرے حسین کی قربانی رائے گا نہ جائے گی، یہی میرے حسین کا مزار بنے گا، یہی میرے حسین
زیارت کو آئیں گے. سجاد نانا نے وعدہ کیا ہے میرے حسین کی قربانی رائے گان جائے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا دَسْ مَرْتَبَى بِاسْمِكَ يَا اللَّهُ 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 يَا اللَّهُ. معبود کے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے سے مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ میں نائل فرما. حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے. ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. ہم میں جو مخلوق سے ان کے قرض کو ادا فرما دے. معبود ہم نے جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ان کی مشکلات کو برطرف فرما. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما. اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر و مرحمت فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اور ہم کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. باران رحمت کے نزول کے لیے اور مومنین کی مشکلات کے برطرف ہونے کے لیے 5 مرتبہ ہم نے